السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، بہت سے سرکاری ادارے ایسے ہیں جس سے عوام فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ اٹھا بھی رہے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ کیا عوام کو اس کی مکمل اویئرنیس بھی ہے۔ تمام سرکاری ملازموں کو تو پتہ ہے کہ اس ادارے کی کیا اہمیت ہے، لیکن کیا عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ ان سرکاری اداروں کے خلاف اس کی جو شکایات ہیں وہ کہاں پہ فائل کر سکتا ہے اور وہ کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اسی پہ آج ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمود جاوید بھٹی صاحب، جو ایڈوائزر ہیں وفاقی محتسب ملتان ریجن کے، وہ ہیڈ ہیں اور سول سروس میں رہے ہیں اور کمشنر فیصل آباد بھی رہے ہیں ملتان، اور دیگر ذمہ داریاں انہوں نے پنجاب حکومت میں انجام دی ہیں، اور اب یہ ایک اہم ذمہ داری ایک آئینی ادارے کو ریجن میں ہیڈ کر رہے ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم محمود صاحب۔ محمود صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ عام آدمی کو، تو ہم جس ادارے کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایز ایڈوائزر، وہ ظاہر ہے وفاقی محتسب کا ادارہ ہے، اور سرکاری جو ادارے ہیں وفاق کے جو زیر نگرانی کام کرتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ ان شکایات کو دیکھتے ہیں جو عام آدمی کو ان اداروں سے ہوتی ہے۔ آپ کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اویئر پہلے سے بڑھ گئے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، لوگ ابھی بھی ان کو اویئرنیس کی ضرورت ہے چیزوں کی، کہ وہ آئیں اور آپ کے ساتھ رابطہ بھی کریں اور ان کو ریلیف بھی ملے؟ جی، بہت شکریہ جمشید رضوانی بھائی، آپ نے مدعو کیا اپنے چینل پہ، میں ان کا چینل کا بھی آپ کے مشکور ہوں۔ دیکھیے، آپ کا کوشچن یہ ہے کہ کیا لوگوں کو اس سے اویئرنیس پڑی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں دو چیزوں کا بڑا عمل دخل ہے، کہ ایک تو ہمارے میڈیا کے دوستوں کا، جو کہ جب بھی وہ موقع ملتا ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو بلا تاخیر، بلا معاوضہ اور ان کی دہلیز پر ان کو انصاف پرووائڈ کرتا ہے۔ اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو آج جدید ٹیکنالوجی ہے، لوگ اس سے بہت زیادہ، خاص طور پر ہماری نئی نسل جو ہے، جہاں ہم کچھ ہمارے تاثرات دوسرے ہیں جو جدید ٹیکنالوجی کے متعلق، یا ای میل ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، ایس ایم ایس ہے، اس میں نئی نسل کے لوگ اپنے بزرگوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے ایک ایسا ادارہ موجود ہے جہاں پہ شکایت درج کرائی جا سکتی ہے، اور وہاں سے بغیر اس دفتر میں گئے آپ کو موبائل پر یا ٹیلی فون پر آن لائن آپ کو آڈیو کال، اور اگر آپ چاہیں تو واٹس ایپ ویڈیو کال کے ذریعے بھی آپ کو سماعت کیا جاتا ہے، اور آپ کے سامنے یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو آفیسرز آپ کو اتفاق سے آفس میں نہیں مل سکے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ ان سے کوشچن کیجئے، اپنی شکایت بیان کیجئے، رولز اور ریگولیشن کے تحت ودن 60 days ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ اچھا، یہ ہم دوبارہ سے اگر بات کر سکیں، آپ نے تو اس وقت جو ضرورت ہے، یہ جو اس وقت میکنزم ہے آپ کے ادارے کا، وہ آپ نے بیان کر دیا، لیکن اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ اس ادارے کے قیام کا، یہ تشکیل کا مقصد کیا ہے، اور اس سے عام آدمی کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہے بھی صحیح یا نہیں؟ وہ تو ایک مشکل سے نام سن کے ڈر جاتا ہے، وفاقی محتسب یا فیڈرل امبڈسمن چیزیں، تو اس کو ہم کیسے عام آدمی کو اویئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو کنسیپٹ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تھا محتسب کا، کہ وہ سرکاری عمال یا حکام جو لوگوں کی خدمت کے لیے ان کے ٹیکس سے تنخواہ دے کے لگائے گئے ہیں، کیا وہ لوگوں کو انصاف دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، وہ اپنی صحیح سپرویژن کر رہے ہیں؟ تو یہ تو وہ تھا۔ پھر ایسا ایسا وہ کچھ معدوم پڑ گیا، ایوالو بھی ہوتا گیا اس کے، لیکن سویڈن نے 1964 میں اس کو امبیڈسمن کے نام سے اپنا ادارہ یہ بنایا، اور پھر 24 جنوری 1983 میں پاکستان میں یہ ادارہ وجود میں ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی، اس سے بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کہ 1983 میں جو پورے سال میں تقریباً 6700 کے قریب درخواستیں آئی تھیں، پچھلے سال 2023 میں 1,94,000 درخواستیں ہم نے وصول کی ہیں پورے پاکستان میں، ہمارے جو 17 ریجن ہے ہیڈ کوارٹر کے علاوہ، اور وہاں ہم نے ان کا فیصلہ کیا ہے۔ اور جبکہ 2022 میں یہ درخواستیں وہ 1,64,000 تھیں، اور کرونا کے دنوں میں جبکہ باقی ساری ایکٹیویٹیز رک چکی تھی، اس میں بھی ہم آن لائن لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف پرووائڈ کرتے رہے، اور بہت سے لوگوں نے تقریباً 1,46,000 کے قریب درخواستیں ہمارے پاس آئیں 2020-21 والے سیشن میں۔ تو وہ ہم لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، اور اس میں یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے لیے مشکل کا باعث نہیں بنتی کہ کوئی ٹریفک نہیں چل رہی یا لوگوں کو آنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، ہم ان کی دہلیز پہ ان کو انصاف پرووائڈ کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ تقریباً 1,94,000 درخواستیں آئیں اور 1,92,000 نپٹا دی گئیں، تقریباً 2,000 پینڈنگ ہوگی پورے آپ کے مختلف ریجنز میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے نپٹانا اور بات ہے،
جو جس نے اپلیکیشن دی ہے اس کو جائز حوالے سے ریلیف کتنے پرسنٹ ملا ہے، اس کی بات جو اپلیکینٹ کے حق میں فیصلے گئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ آپ کو اس طرح کا بھی کوئی ڈیٹا ہے یا نہیں ہے؟ جی سارے ڈیٹا ہے آپ کی، بہت خوبصورت آپ کا یہ کوشچن ہے، ہونا بھی چاہیے کہ فیصلے تو عدالتیں یا جرگے یا مصالحتی کونسلیں کر دیتی ہیں، بات ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی۔ الحمدللہ ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن ریٹ جو ہے یہ 94% کی قریب ہے۔ یس، کیونکہ ہم نے ہر صورت میں دو ہی صورتیں ہیں نا، یا تو وہ محکمہ جو ہے وہ اس کے خلاف ہمارے پاس ریویو میں آ جائے وفاقی مصنف کے پاس، یا پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو وہ اپیل کرتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے 30 دن میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ اب پھر محکمے کے پاس اور کوئی صورت نہیں ہوتی کہ جہاں پہ اس کے کسی بھی فیلڈ یا اسٹاف آفیسر سے کوئی غلطی ہو چکی ہے، یا کوئی رولز اس نے چھوڑ دیے ہیں، یا اس پہ کسی شخص کو انصاف پرووائڈ نہیں کیا، ریلیف پرووائڈ نہیں کیا، تو پھر وہ لازماً اس پہ ریلیف پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی اس ادارے کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ کو بلا معاوضہ جو ہے نہ صرف آپ کا فیصلہ ہوا، بلکہ اگر آپ جائز تھے، رولز اور پالیسی کے مطابق آپ کی درخواست تھی، تو آپ کو اس پہ امپلیمنٹ بھی ہم نے کروا دی۔ اچھا، اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ کچہری کا سسٹم ہے نا کہ پراپرلی اپلیکیشن بڑے اچھے طریقے سے لکھی ہونی چاہیے، کیا اس کے لیے بھی لائر کی ساتھ ضرورت پڑتی ہے؟ آپ کے پاس بھی عام آدمی کے لیے میں پھر بات کر رہا ہوں کہ وہ لائر آئے اس کے ساتھ آ کے آپ کے ساتھ آرگومنٹ کرے، یا وہ خود اپلیکینٹ خود آ کے پیش ہوتا ہے اور آپ کو کہتا ہے میرا یہ مسئلہ، یہ میری سادی سی اپلیکیشن ہے، اس کے اوپر آپ مجھے ریلیف دیں؟ جمشید صاحب، ہم اس کو غریبوں کی عدالت کہہ سکتے ہیں۔ یہاں سب سے بڑی بات ہے نہ اس پہ ٹکٹ لگنی ہے، نہ اس پہ وکیل کی ضرورت ہے، نہ ایڈوکیٹ کی، نہ پلیڈر کی، نہ آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کی۔ آپ بچے کی کاپی سے کاغذ لیں، اس پہ درخواست لکھیں، لفافے میں بند کریں، ہمیں بھیج دیں۔ اسلام آباد بھیجنی ہے تو دفتر وفاقی مؤتسب اسلام آباد پہنچ جائے گی، ملتان بھیجنی ہے دفتر وفاقی مؤتسب ملتان پہنچ جائے گی، اور کچھ نہیں آپ نے۔ اس کے بعد ہمارا کام شروع، آپ کو اگلے دن آپ کو ایس ایم ایس پہ آپ کے موبائل پہ میسج آئے گا کہ آپ کی درخواست موصول ہو گئی ہے، کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ 8-10 دن میں کیونکہ نوٹس بھیجنا تھا محکمے کو، وہ بھی جواب تیار کر کے لاتے ہیں اپنا، تو وہ اس کے بعد ہم دونوں فریقین کو سن لیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 2 ہیئرنگ میں ہم اس کا فیصلہ کریں، کیونکہ 60 ڈیز کے اندر ہم نے اس کو ہر صورت میں درخواست کا نپٹانا ہے۔ اگر رولز کے مطابق ہے تو اس سائل کو ہم نے کمپلیننٹ کو جو ہے ریلیف دے دینا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو بتا دینا ہے کہ آپ کی درخواست نہیں بنتی۔ اچھا، 60 ڈیز کے اندر اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس درخواست کو نپٹانا ہوتا ہے، یا اس سے آگے بھی چلی جاتی ہیں کچھ درخواستیں یا کچھ کیسز میں؟ وہ ایسے کیسز میں جہاں پہ کوئی شخص ریجوائنڈر دے دے کہ جناب میں اس میں کوئی اور کاغذ پیش کرنا چاہتا تھا، نہیں کر سکا، میں اپنی بلنگ ہسٹری دینا چاہتا تھا، یا محکمہ کہے کہ ہم اس پہ انکوائری ہم نے بنا دی ہے، آپ ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں، ہم انکوائری کر کے آپ کو اس کا جواب دے دیتے ہیں، تو اس صورت میں، ورنہ یہ میرا خیال ہے کوئی 1 پوائنٹ سے بھی کم میں آئے گا جو 60 ڈیز سے اوپر جائے گا، کیونکہ ہمارے تو یہ کہہ لیجیے کہ ہماری بھی سروائیول کا یہی ہے راز اس میں کہ ہم وہ جو ٹائم لائن ہے اس میں اس کو فیصلہ۔ اچھا، یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں، اور ان کے کون سے گریڈ سے لے کر کون سے گریڈ تک کے خلاف اپلیکیشن آپ کو دی جا سکتی ہے؟ گریڈ 1 سے لے کے 21 تک کے خلاف، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ خاص گریڈز ہیں؟ دیکھیے، گزارش ہے کہ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو ادارے نے جو کسی شخص کو ریلیف دینا تھا رولز اور پالیسی کے تحت وہ دیا، یا نہیں دینا تھا وہ دیا، اور دینا تھا کیوں نہیں دیا۔ تو اس میں گریڈ کی بات نہیں ہے، کسی بھی رینک کا افیسر ہو، اگر اسے غلطی ہوئی ہے، اس نے کسی سے زیادتی کی ہے، تو اس کے خلاف ہم لکھ دیتے ہیں کہ اس نے غلطی کی، اس سے زیادتی ہوئی ہے، اور رولز کے مطابق ایسا نہیں کر سکتا۔ اچھا، میں یہاں پہ آپ کو 2-3 چیزوں کی وضاحت کر دوں۔ ایک تو کسی بھی ادارے کے اندر جو پروموشن کے جو ہے ایشوز، ان کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر ادارے کا اپنا ایک انٹرنل سسٹم موجود ہے، ایک اتھارٹی ہے، اس کے بعد اپیلیٹ اتھارٹی ہے، ٹربیونل ہیں، کورٹس ہیں، وہ فیصلہ کرتی ہیں پروموشن اور اس کا۔ دوسرا، ہم جو ہماری دفاع کے معاملات ہیں ان کو ہم ان کی درخواست نہیں لیتے۔ تیسرا، فارن افیئرز ہیں، اور چوتھا، اگر کسی بھی کورٹ میں کوئی ایشو چل رہا ہے تو پھر ہم اس کو ٹچ نہیں کرتے، کیونکہ نامناسب بات ہے کہ ایک عدالت آلریڈی ایک چیز کو دیکھ رہی ہے، اور پھر دوسرے جو ہے فورم جو ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے۔ اچھا، اس میں آپ نے پالیسی کی بات کی، 2 طرح کی، ایک ہے عام آدمی کو، جیسے میپکو سے ہو سکتا ہے، آپ کو سوئی گیس سے ہو جاتا ہے، چیزوں سے ہوتا ہے۔ اچھا، ایک ہے خود سرکاری ملازم، انہیں اپنے سینئر سے بھی اگرچہ انہیں دیکھنا پڑتا ہے، تو کیا سرکاری ملازم بھی آپ کو کبھی اپنے ہی کسی اس کے خلاف اپلیکیشن دیتے ہیں، یا یہ ان کا پلیٹ فارم نہیں ہے؟ یہ ان کا پلیٹ فارم نہیں ہے۔ بعض وقت کوئی اگر آ بھی جائے تو پھر اس کو، ہمارا ایک ہے
ایک ہمارا ایک طریقہ کار ہے، اس کو ہم IRD کہتے ہیں، وہ انفارمل جو اپنا ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہمارا ہے، بالکل صحیح. اس میں ہم درخواست لے لیتے ہیں، پھر ہم نوٹس نہیں بھیجتے، ہم فون پہ اس ادارے کے سربراہ سے کہتے ہیں کہ آپ ان کا مسئلہ حل کروا دیں، تاکہ یہ کہ درخواست بازی میں نہ پڑے اور ان کی جو بھی ہو سکتی ہے ریلیف مل سکتا ہے رولز کے تحت وہ دے دیا جائے، لیکن اب باضابطہ اس کو درخواست کے طور پہ نہیں. جب آپ نے سب سے پہلے آپ نے جب بات شروع کی نا تو آپ نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال، اب ہم دوبارہ اس کو لے کر آتے ہیں کیونکہ آپ نے ساری ورکنگ سمجھا دی کہ اب آپ کس انداز میں یہ اس ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں. عام آدمی جو بالکل نہیں جانتا اس دفتر کو یا اس سے بالکل اس کی ورکنگ کا اندازہ نہیں ہے لیکن وہ اپروچ کرنا چاہتا ہے، وہ اپروچ کے ٹولز اس کے پاس کیا ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو میکنزم کیسے ورک کرتا ہے، اس کو ہم دوبارہ اگر ہم کرنا چاہیں تو. جی میں یہی عرض کروں کہ ہم SMS لوگوں کے موبائل نمبرز پہ جاتے ہیں کہ یہ وفاقی مؤثر کا ادارہ ہے، یہ ہمارا 1055 آن لائن نمبر ہے، آپ اس پہ شکایت درج کرا سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ بھیج سکتے ہیں، SMS کر دیں، اومئی کے ذریعے کر دیں، انسٹاگرام کے ذریعے کر دیں، تمام جتنے بھی جدید ترین لیٹسٹ گیجٹس استعمال ہو سکتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی ہے، اس پہ ہم اویلیبل ہیں. اور پھر ہم لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی درخواست پہ کسی قسم کی فیس نہیں ہے، آپ کو کسی قسم کی کوئی ایڈوکیٹ، وکیل یا پلیڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو اگر آپ نہ آنا چاہیں تو آپ بھلے دفتر بھی نہ آئیں، آپ کو آپ کے فون نمبر پہ سن لیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ ہماری اور آپ سے متعلقہ جو محکمہ ہے اس کا آفیسر جو ہے اس کا ورژن کیا ہے، آپ کا ورژن کیا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم دونوں کی بات کرواتے ہیں درمیان میں بیٹھ کے تو وہ سائل جو ہے کمپلینٹ جو وہی اس کو تسلی دیتی ہے جو کچھ محکمہ کر رہا ہے. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے بجلی کے سوئی گیس کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، تو مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ غریب آدمی اس کو افورڈ نہیں کر پاتا، تو وہ سوچتے شاید میرے ساتھ محکمے نے زیادتی کر دی ہے. پچھلے مہینے 3000 کا بل تھا، یہ 7000 کا آ گیا ہے. جب ان کو بڑھاتے ہیں کہ یہ 2 مہینے بیک سے کسی چیز کا ٹیرف آپ پہ لگایا گیا ہے تو اس کو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ مجھ سے بجلی استعمال زیادہ ہو گئی ہے، سوئی گیس سے زیادہ استعمال ہو گئی ہے. تو اس طرح تو ہمارے پاس تو زیادہ درخواستیں بھی جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی کنزیومر جو ہیں. میں یہی سوال کرنے والا تھا کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ درخواستیں ملتان ریجن میں اگر پہلے 3 محکمے ہوں تو وہ کون سے ہوں گے اور کون سے محکمے ہیں جن کے خلاف لوگوں کو شکایات آتی ہیں، وہ ریلیف چاہتے ہیں؟ جی ہمارے یہاں سب سے زیادہ شکایت ڈیفینیٹلی جو میپکو ہے اس کے کنزیومر زیادہ ہیں، شکایات بھی اس کے خلاف زیادہ ہیں. دوسرے ہمارے پاس جو ہے وہ بیت المال ہے اور پھر بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام ہے. بلکہ اس میں تو میں دونوں میں یہ عرض کروں گا اپنی بہنوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے کہ اگر آپ اس خاص بریکٹ میں آتے ہیں جن کو یہ امداد ملنی ہے تو پھر تو آپ درخواست دیں، کیونکہ جب سروے ہوتا ہے تو اس میں رہ جاتی ہے، لیکن پھر وہ ہمارے ادارے سے رجوع کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بھی دی جائے. محلے میں 4 عورتوں کو ملی ہے تو باقی 10 کیوں رہ گئی ہے؟ تو کرائٹیریا گورنمنٹ نے بنا رکھا ہے، پالیسی کے مطابق ہے. پھر سوئی گیس ہے ان 3 کے بعد. پھر اس کے علاوہ تو آپ کو 178 کے قریب ہمارے سرکاری محکمے ہیں فیڈرل کے، 178. اور پھر میں آپ کو ایک اور اس میں مزے کی بات ہوں کہ یہ تمام محکمے جو ہیں ان کے اپنے پورٹل موجود ہیں جس پہ لوگ جو ہیں وہ اب تو پڑھے لکھے بچے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں. اگر 30 دن تک ان کے پورٹل پہ موجود کسی ایپلیکیشن پہ، کمپلینٹ پہ اگر ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو وہ خود بخود ہمارا MOU سائن خود بخود اٹھ کے ہمارے پورٹل پہ سٹیزن پورٹل جو ہے اس کے بھی چیزیں ہر محکمے کا واپس خود بخود آپ کے پاس ہمارے پاس آفٹر 30 ڈیز اگر اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، اس کو رسپانس نہیں کیا گیا اس شخص کو جس نے کمپلینٹ کی ہے تو وہ ہمارے پاس آ جائے گی اور پھر ہم اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں. پھر وہ ہماری بن جاتی ہے، پھر ہم بلاتے ہیں محکمے کو. یہ آپ نے کتنے ملتان ریجن سے کتنی اپلیکیشنز آپ نے جو ڈیسائیڈ کی ہیں اس کے خلاف لوگوں نے پریزیڈنٹ کو اپروچ کیا اور چیزیں کی؟ یہ کتنے کوئی کیسز اگر آپ کے علم میں ہے اس وقت؟ جب وفاقی متحد صاحب کسی فیصلے پہ سائن فرماتے ہیں تو اس سے پہلے بہت سینئر 2 لوگ اس کو خود بھی دیکھتے ہیں ہماری انویسٹیگیشن کے بعد. تو اس کا فائدہ یہ ہے اس کے وہ رولز اور ریگولیشن سے پالیسی کے مطابق کیا وہ لکھا گیا ہے، اور دوسرے کہ کیا اس میں کوئی اس کی لینگویج ٹھیک ہے، کوئی ایسی کوئی چیز سنی اس میں. تو نتیجہ یہ ہے کہ صرف 0.93% جو ہے نا ہمارے ٹوٹل فیصلے ان کے خلاف پریزیڈنٹ پاکستان کو اپیل جاتی ہے، اور وہ بھی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپیل جو ہے وہ اپہیلڈ پریزیڈنٹ پاکستان نہ رکھے. وہ اچھا
Maintain رہتی ہے، maintain تقریباً رہتی ہے۔ ساری کی ساری وہ مینٹین رہتی ہے اور ریجیکٹ ہو جاتی ہیں اگر اس کے خلاف جو پریزنٹیشن دی ہوتی ہے پریزیڈنٹ پاکستان کو، چاہے محکمے نے چاہے کسی صارف نے، کیونکہ ہم بہت دیکھ بھال کے اس کا فیصلہ لگا. ہماری کریڈیبلٹی بھی تو یہ نا بالکل کہ صحیح ہم ہے۔ کسی کا کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں. اچھا آخری بات کہ عوام کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں بہت سی اپلیکیشنز آپ کو ایسے بھی آتی ہوں گی جو بالکل کوئی ذاتی رنجش بھی ہوگی کسی افسر کے خلاف یا محکمے کی پالیسی، وہ تو آپ الگ بات کریں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپلیکیشنز ٹھیک نہیں ہوتی، وہ کتنے پرسنٹ ہیں؟ جی ایسا بھی ہوتا ہے، responsibility مطلب جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر تو درخواست ایسی ہے جس میں کسی شخص کے خلاف برابری کا رشوت کا الزام لگایا کہ مجھ پیسے لے لیے، کام نہیں کیا، یہ نہیں کیا، تو اس میں تو عام طور پہ محکمے کو کہتے ہیں کہ اس کی انکوائری کیجیے، کیونکہ ہمارا کام اس قسم کی انکوائری کرنا نہیں، نمبر ایک بات. لیکن اس کی رپورٹ ضرور لیتے ہیں کیونکہ وہ امپلیمنٹیشن میں آ جاتا ہے کہ جو کس نے درخواست دی کہ اس کا وہ اگر آمنے سامنے بیٹھ کے ان کا تصفیہ جاتا ہے یا وہ بندہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے، سچا ثابت ہوتا ہے، جو بھی ہے. اور دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ اس میں جو ہے کس طرح پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلا. تو اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اس کی رپورٹ آ گئی تو ہم خود بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ انصاف کے تقاضوں کے تحت انکوائری ہوئی ہے اور اس شخص کو صحیح سن لیا گیا تھا. اور پھر یہ کہ لوگوں کی تسلی جو ہے کسی شخص کی، میں کہتا ہوں کہ وہ بہت ضروری ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہوا ہے. اور ہر ادارے کا مقصد ہے کہ اس میں انصاف ہو ہی نہ بلکہ ہوتا نظر بھی. بہت شکریہ محمود بھٹی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ویورز، اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی وفاقی حکومت کے کسی بھی سرکاری ادارے کے پالیسی اینڈ پروسیجر کے خلاف آپ کو کوئی بھی شکایت ہے تو آپ وفاقی معتصب کے اس ادارے سے رجوع کر سکتے ہیں. آن لائن بھی ہے، فون بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے، ای میل بھی ہے، اور بھی سارے سوشل میڈیا پروفائلز بھی ہیں. آپ اس پالیسی اینڈ پروسیجر اگر کسی سرکاری محکمے نے یا کسی افسر نے اس سے روگردانی کی ہے تو آپ کو ریلیف مل سکتا ہے اور فوری مل سکتا ہے ود ان 60 days اگر آپ ان ٹولز کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کا کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.